السلام علیکم۔ ہوٹل کے کمرے میں بستر پر پڑے فاروق کا اندرون غم غصے اور انتقام کی آگ سے تپ رہا تھا۔ ربن کا زخموں سے چور چور بدن اس کی نگاہوں سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ربن نے اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی تھیں، لیکن پھر بھی دل کو اس کے جانے کا یقین نہیں آتا تھا۔ وہ بھلا ایسے کیسے جا سکتا تھا؟ وہ جو اتنا شاندار تھا، جس کی بہادری میں کوئی کلام نہیں تھا، جس کی پھرتی، مشاقی اور مہارت کی سب مثالیں دیتے تھے، جو وقت سے پہلے خطرے کو بھانپ لینے کی حس رکھتا تھا، جسے مخالف کو زیر کر لینے کا ہر ہنر آتا تھا، جو راہ چلتوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، جو دل اور دماغ دونوں پر حکمرانی کا گر جانتا تھا، وہ موت کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا تو بھلا کیسے ہوا تھا؟ ربن کے جانے نے اسے عجیب عالم تحیر میں دھکیل رکھا تھا۔ حالانکہ یہ فطرت کا طے شدہ اصول ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنے مقررہ وقت پر لوٹ کر جانا ہی ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا جانا ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ربن بھی انہی نایاب لوگوں میں سے ایک تھا۔ قسمت کی عجیب ستم ظریفی تھی کہ ایسا قیمتی آدمی جس کے مرنے کی خبر اس کے پچھلوں کو ملتی تو آدھے بمبئی میں کوہرام مچ جاتا۔ اس خاموشی سے چلا گیا تھا کہ سوائے فاروق کے کسی کو خبر ہی نہیں ہو سکی تھی۔ اسے بھی کوئی اندیکھی ڈور باندھ کر ربن تک لے گئی تھی۔ یہ تعلق خاص ہی تھا جو قدرت نے خود اس کے ربن تک پہنچنے کا انتظام کر دیا تھا، ورنہ وہ تو لندن کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے خاص طور پر ربن کا زخم زخم وجود دکھایا گیا ہے، اور اب اس پر قرض ہے کہ وہ ربن کے ہر زخم کا حساب لے۔ حساب اسے ہر حال میں لینا تھا، لیکن پہلے وہ ربن کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اسے کیتھرائن کی طرف سے سبز بتی دکھائے جانے کا انتظار تھا۔ کیتھرائن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ربن کی لاش رازداری سے اس کے حوالے کرنے کا انتظام کر کے اسے اطلاع دے دے گی۔ چنانچہ وہ کانٹوں پر لیٹا اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ غم نے اس کے جسم کو یوں نچوڑ لیا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھنے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ بستر پر لیٹے کتنی مدت گزری اس کے پاس کوئی حساب نہیں تھا، لیکن محسوس یہی ہوتا تھا کہ وہ صدیوں سے انتظار کی کیفیت میں ہے۔ خدا خدا کر کے یہ کڑا وقت گزرا اور دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز ابھری۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کیتھرائن کو ہوٹل پہنچ کر اسی بیرے سے ملنے کی ہدایت کی تھی جس نے اسے یہاں کمرہ دلوایا تھا۔ بیرے کو بھی اس نے کیتھرائن کی متوقع آمد کے بارے میں آگاہ کر کے سختی سے تاکید کی تھی کہ اس کی مہمان کی آمد کے علاوہ کسی بھی سلسلے میں اسے قطعی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ چنانچہ دستک کیا ایک ہی مطلب تھا کہ کیتھرائن آ چکی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے خیال کی تائید بھی ہو گئی۔ کیتھرائن کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے اس نے پیچھے کھڑے بیرے کو کسی بھی قسم کے سوال جواب کا موقع دیے بغیر ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا اور فوراً ہی دروازہ بند کر لیا۔ کیتھرائن کے ہاتھ میں نائلون کے تار سے بنی ہوئی ایک ڈھکن دار ٹوکری تھی۔ اس نے ٹوکری میز پر رکھی اور خود بستر کے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تم نے انتظام کیا؟ فاروق نے کھڑے کھڑے ہی بےتابی سے پوچھا۔ آپ آرام سے بیٹھیں، میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، کیتھرائن نے نرمی سے کہتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بادل نخواستہ اس کے سامنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تم نے دادا کو میرے حوالے کرنے کا انتظام کر لیا ہے نا؟ ریلیکس فاروق بھائی، میں بتا رہی ہوں، یہ اتنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ مجھے اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ دادا کے کمرے میں ڈیوٹی دینے والے سٹاف میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، ورنہ پولیس کو مخبری کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ میں نے اس کام کے لیے ڈاکٹر پرکاش سے ریکویسٹ کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر پرکاش دادا کو بہت پسند کرتا تھا۔ اسے خود بھی دادا کی ڈیتھ کا افسوس ہوا ہے، اور وہ آپ کی پوزیشن سمجھتے ہوئے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اس نے پرومس کیا ہے کہ وہ مردہ خانے کے کیئر ٹیکر کو آج رات لاش وہاں سے ٹرانسفر کرنے کا آرڈر دے دے گا، لیکن لاش کو ہسپتال سے لے جانے اور آگے کی ساری ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ اس سلسلے میں کیا اور کیسے ارینج کریں گے۔ کیتھرائن نے پوری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ میں سب کر لوں گا، تم بتاؤ کہ مجھے کتنے بجے تک ہسپتال پہنچنا ہوگا؟ فاروق نے اس سے دریافت کیا۔ رات 11 بجے۔ اس ٹائم پر ہسپتال میں زیادہ چہل پہل نہیں رہتی۔
کیتھرائن نے اسے بتایا۔ تم نے کہا تھا تمہارے پاس مجھے بتانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ کیتھرائن کے انداز سے فاروق کو اس کے کہے ابتدائی الفاظ یاد آئے۔ جی ہاں، آج میں نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے اور آپ کے لیے بہت سی کام کی باتیں جمع کر کے لائی ہوں، لیکن پہلے آپ کھانا کھائیں گے۔ میں نے کل رات کے کھانے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے آتے ہوئے کھانا ساتھ لے کر آئی ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر کھا لوں گی۔ آئی ایم شور کہ آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اٹھ کر میز پر رکھی اپنے ساتھ لائی ہوئی ٹوکری کھول کر اس میں سے سامان نکالنے لگی۔ تم کھا لو کھانا، میرا دل نہیں چاہ رہا، فاروق نے انکار کیا۔ کھانا چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو زندہ رہنا ہے اور دادا کے لیے کچھ کرنا ہے تو کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ کیتھرائن نے اپنے ہاتھوں کی حرکت روکے بغیر ایک جملے میں اس کے سامنے زمینی حقائق رکھ دیے، تو وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے مزید کچھ نہیں کہہ سکا۔ کھانا بہت سادہ تھا، ماش کی بھنی ہوئی دال، دہی کا رائتا اور چپاتیاں۔ اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو پہلا لقمہ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ کیتھرائن نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ اس نے مشکل سے پانی کے گھونٹ کے ساتھ نوالا حلق سے نیچے اتارا۔ اس نے کڑوی روٹی کا ذکر سنا تھا اور آج اس حقیقت کو محسوس کر رہا تھا کہ کسی پیارے کے جانے کے بعد جو پہلا کھانا حلق سے نیچے اتارا جاتا ہے وہ واقعی کتنا کڑوا لگتا ہے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی آدھی روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکی۔ کیتھرائن نے بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ حقیقتاً اس نے خود بھی بہت کم کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے تیزی سے برتن سمیٹ کر واپس ٹوکری میں رکھے اور فاروق کے سوال کیے بغیر خود ہی اسے بتانے لگی۔ شملہ میں اسٹے کے ٹائم میں میری گولو سے بہت باتیں ہوئی تھیں۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے کچھ نیبرز کے نام بھی بتائے تھے۔ میرے کو لولیتا موسی کا نام یاد تھا۔ میں ہاسپٹل سے نکل کر موسی سے ملنے گئی تاکہ اس سے ساری سچویشن معلوم کروں۔ ادھر ان ایکسپیکٹڈلی گولو مل گیا۔ بہت روتا تھا اور سب کو اسپیشلی تمہیں اور دادا کو یاد کرتا تھا۔ میں نے سمجھا بجھا کر اسے چپ کروایا اور راضی کیا کہ وہ ابھی موسی کے گھر پر ہی چھپا رہے۔ بعد میں موقع دیکھ کر اسے فاروق بھائی سے ملوا دوں گی۔ موسی سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اڈے کے 3-4 لوگ اور ایسے ہیں جو مختلف گھروں میں چھپے ہوئے ہیں اور موقع دیکھ کر انہیں وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نکل کر کہاں جائیں گے، اس لیے ابھی وہی دبکے ہوئے ہیں۔ گولو نے بتایا کہ آج کل دادا کی پولیس کے ساتھ انبن چل رہی تھی، شاید اسی واسطے پولیس نے اڈے پر ریڈ کیا۔ دادا منہ اندھیرے اڈے سے نکل کر کدھر کو گیا تھا اس کا گولو کو بھی نہیں معلوم تھا۔ میں ادھر سے نکل کر دینو تانگے والے کے پاس گئی۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور کچھ بتانے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ میرے بہت انسسٹ کرنے پر اس نے بتایا کہ دادا کو اس نے بندرگاہ جانے والی روڈ سے اٹھایا تھا۔ انہوں نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں 3 گاڑیوں نے گھیر لیا، ان میں سے 2 ٹیکسیاں اور ایک پولیس کی گاڑی تھی۔ گھیرے جانے پر دادا نے دینو کو ادھر سے بھاگ جانے کو کہا، لیکن دینو کا تانگا اور گھوڑا ادھر ہی تھا۔ تھوڑی اس کو جانکاری کی بھی لگن تھی، اس لیے وہ زیادہ دور بھاگنے کی بجائے ایک جگہ چھپ کر سب دیکھتا رہا۔ اس نے بتایا کہ دادا اکیلا ہی درجن سے اوپر لوگوں سے بہت بریولی لڑا، پر پولیس والے کی چلائی ہوئی گولی نے اسے ڈھا دیا۔ وہ گرا تو پھر بزدلوں نے اسے چھاپ لیا اور بہت ظلم کیا۔ وہ شاید دادا کو مرا ہوا سمجھ کر چلے گئے تھے، لیکن دینو نے چیک کیا تو اس کی سانس باقی تھی۔ اس نے ترس کھا کر اپنے تانگے میں اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ کیتھرائن اسے تفصیلات سناتی جا رہی تھی اور اس کا ذہن ایک نقطے پر اٹک گیا۔ ربن کو بندرگاہ والی روڈ سے دینو نے اٹھایا تھا۔ ربن اس وقت اس روڈ پر کیوں موجود تھا، اس بات کو فاروق سمجھ سکتا تھا۔ وہ یقیناً فاروق پر الوداعی نگاہ ڈالنے بندرگاہ پہنچا تھا۔ ملاقات یوں نہیں کی تھی کہ اسے اندیشہ ہوگا کہ کہیں اس کی وجہ سے فاروق نظروں میں نہ آ جائے۔ ایسی محبت اور اتنی احتیاط ربن ہی کر سکتا تھا۔ فاروق کو بندرگاہ پر اپنی کیفیت بھی اچھی طرح یاد تھی۔ جہاز پر سوار ہوتے ہوئے اس کا دل بمبئی کی زمین سے لپٹا جاتا تھا اور نگاہیں ہر سو اپنے کسی پیارے کی صورت کو تلاشتی تھیں۔ کتنی بار اسے لگا تھا کہ لوگوں کے ہجوم میں کہیں ربن بھی موجود ہے، لیکن اس کی آنکھوں کو وہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہاں، دل نے اس کی موجودگی کے اشارے ضرور دیے تھے، لیکن اس وقت وہ کہاں کچھ سمجھ سکا تھا۔ دل کی بے قراری، بے چینی اور اضطراب کو کوئی معنی دینا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوا تھا، اور جو معنی نکلے تھے وہ تو اس کے دھیان میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ بھلا وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ آج کا سورج ربن کی زندگی کا
چراغ گل کرنے کے لیے طلوع ہوا ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا فاروق بھائی؟ کیتھرائن نے اس کی گمسم کیفیت کو محسوس کیا تو باقاعدہ پکار کر اس سے پوچھا، تم بولو کیتھی، میں سب سن رہا ہوں۔ بلکہ تم یہ بتاؤ کہ کیا دینو دادا پر حملہ کرنے والوں میں سے کسی کو پہچانتا تھا؟ وہ تانگے والا ہے اور ایسے لوگ اچھے برے بہت سے لوگوں سے واقف ہوتے ہیں۔ فاروق نے اس سے ایک اہم سوال کیا، جس پر کیتھرائن نے سر کو اثبات میں جنبش دی اور بولی، دینو ان میں سے ایک ٹیکسی والے کو پہچانتا تھا۔ اس کا نام رمیش ہے۔ دینو کا کہنا تھا کہ رمیش کے بارے میں کبھی کچھ ایسا ویسا سننے کو نہیں ملا، پر پتہ نہیں کیوں وہ کچھ عجیب سا آدمی لگتا ہے۔ دینو نے دو نام اور بتائے ہیں، اس نے یہ نام دادا کی زبان سے سنے تھے۔ اس نے بتایا کہ پولیس آفیسر کو دادا نے راٹھور کے نام سے پکارا تھا اور اس کے ساتھ جو کالا سا موٹا ٹھگنا آدمی تھا اسے دادا مجو بولتا تھا۔ کیتھرائن اس کے لیے بڑی اہم اطلاعات ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اسے اپنے جن دشمنوں پر شک تھا ان کے ناموں کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ چند نام اور بھی سامنے آ گئے تھے اور یہ طے تھا کہ نیا پرانا کوئی بھی دشمن اب اس سے بچنے والا نہیں تھا۔ وہ لاکھ امن پسند، خون خرابے سے دور رہنے اور عفو و درگزر سے کام لینے والا آدمی تھا، لیکن ربن دادا کا ایسا بہیمانہ قتل کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دادا کا خون معاف کر دیتا تو اس کی محبتوں کا قرض کیوں کر ادا ہو پاتا؟ اس کے خیالات کا عکس اس کے چہرے پر بھی آ رہا تھا اور کیتھرائن خوف زدہ نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں فاروق بھائی؟ کیا آپ ان لوگوں سے بدلہ لیں گے؟ اس کا خوف سوال بن کر ہونٹوں پر آ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے فاروق نے تیز لہجے میں اس سے پوچھا تو ایک پل کے لیے وہ گڑبڑا گئی اور پھر خود کو سنبھال کر بولی، فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے، میں تو بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو کرنا ہے دیکھ بھال کر کریں۔ مسلم کمیونٹی کے لیے آج کل حالات پہلے ہی بہت سخت ہیں۔ مسلم آبادی پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ پھر اڈے سے جانے پولیس کی کیا دشمنی ہو گئی ہے کہ یوں ایک دن میں انہوں نے سب الٹ ڈالا ہے۔ آپ بھی اڈے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کے بارے میں پولیس کو خبر ہو گئی تو وہ لوگ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیتھرائن بہت سمجھدار لڑکی تھی اور فاروق کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے اس سے یہ نہیں بولی کہ انتقام کی راہ پر مت چلو، لیکن اسے حالات کی نزاکت کا احساس ضرور دلایا۔ ڈونٹ وری کیتھی، میں خود بھی ان سب باتوں کو سمجھتا ہوں اور اندھا دھند کچھ نہیں کرنے والا۔ ابھی تو ویسے بھی سب سے پہلے مجھے دادا کی تدفین کا انتظام کرنا ہے، اس کے بعد ہی میں کچھ اور سوچوں گا۔ فاروق نے اسے تسلی دی۔ اپنے رویے سے وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بے تحاشا سرخ آنکھیں اس کے اندر دہکتے آتش فشاں کا عکس بنی ہوئی تھیں۔ اس آتش فشاں سے لاوا نکلتا تو کس کس کو جلا کر راکھ کرتا، ابھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسد اللہ نے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے پوچھا۔ وجے، اس نے مختصر جواب دیا۔ حالات بہت مخدوش تھے۔ اڈے پر پہلی بار اس طرح پولیس کا چھاپا پڑا تھا کہ پہلے سے تھانے سے کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور پولیس والے آنکھیں بالکل ماتھے پر رکھے وہاں پہنچے تھے۔ اڈے کی عمارت میں موجود افراد میں سے تو کم ہی کسی کو نکل بھاگنے کا موقع ملا تھا۔ جو لوگ علاقے میں ادھر ادھر پہرا دے رہے تھے وہی نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس سے براہ راست تصادم کی حکمت عملی کبھی بھی اختیار نہیں کی گئی تھی، اس لیے علاقے میں پولیس کی آمد کی خبر ہو جانے پر بھی پہرے پر موجود لوگوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اور حالات خراب ہوتے دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ وجے اڈے کے قریب ہی موجود تھا اور ایک آڑ میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ پولیس والے اڈے کے لوگوں سے بڑی بے دردی سے پیش آئے تھے۔ ان کی لاٹھیاں اور بے دریغ برستے رہے تھے اور زبانیں فراٹے سے گالیاں بک رہی تھیں۔ اڈے سے کئی لوگوں نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر پکڑے گئے۔ صرف چند ایک کے حصے میں ہی کامیابی آئی اور انہیں اہل محلہ نے اپنے گھروں کے دروازے کھول کر اپنی پناہ میں لے لیا۔ آڑ میں چھپے وجے کے پاس بھی کسی گھر میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ غلامو چاچا کے گھر کے قریب ہی چھپا ہوا تھا، اس لیے ان کے کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ چاچا نے اس سے کہا تھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہونے تک وہ یہیں پڑا رہے۔ چاروں ناچار اسے راضی ہونا پڑا اور اب چاچا ہی اس کے پاس یہ اطلاع لایا تھا
کہ ایک نہایت معزز آدمی جولیٹ کے قریبی عزیز کی حیثیت سے اس کے گھر میں آ کر ٹھہرا ہے اور ربن دادا اور فاروق کو پوچھتا ہے۔ وہ دونوں تو موجود نہیں تھے، اس لیے وہ آدمی اڈے کے کسی اور فرد سے ملنا چاہتا تھا۔ غلامو چاچا کی سفارش اور تجسس کی وجہ سے وہ اس ملاقاتی سے ملنے کے لیے راضی ہو گیا تھا اور منہ ایک چادر میں چھپائے غلامو چاچا کے ساتھ جولیٹ کے گھر آ گیا تھا، جہاں اسد اللہ اس کے منتظر تھے۔ ان کی شخصیت کی دلکشی اور وقار نے وجے کو بھی متاثر کیا، لیکن ساتھ ہی وہ محتاط بھی تھا۔ آپ کتنے عرصے سے ربن دادا کے ساتھ منسلک ہیں؟ اسد اللہ نے اس سے دوسرا سوال کیا۔ کیا ہیں؟ وجے کی سمجھ میں لفظ منسلک نہیں آیا، چنانچہ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ اس کے لیے تو اسد اللہ کے آپ جناب ہی ایک اجنبی چیز تھے، اوپر سے ایسی مرسا اردو، وہ تو سٹ پٹا ہی گیا۔ ہمارا مطلب ہے کہ آپ کتنے عرصے سے دادا کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ اسد اللہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ بمبئی کے ایک گنڈے سے جن الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں وہ اس کے لیے ناقابل فہم ہیں، چنانچہ سادہ الفاظ میں اپنا سوال دہرایا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے دادا کے تلووں میں ہی پڑے ہیں، تم کاہے کو پوچھتے ہو؟ جواب دینے کے ساتھ ساتھ وجے نے ایک سوال بھی جڑ دیا۔ اصل میں ہم فاروق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ اتنے عرصے سے دادا کے ساتھ ہیں تو یقیناً جانتے ہوں گے کہ فاروق کب اور کیسے اڈے پر پہنچے۔ اسد اللہ نے بات آگے بڑھائی۔ تم کاہے کو پوچھتے ہو؟ تمہارا کیا سمبند ہے فاروق بھائی سے؟ وجے نے اس بار بھی الٹا سوال کر ڈالا۔ تعلق کی تلاش میں ہی تو یہاں تک آئے ہیں۔ جولیٹ نے ہمیں ان کے متعلق کچھ ایسی اطلاعات دی ہیں کہ ہمیں ان پر اپنے ایک بچھڑے ہوئے عزیز کا گمان ہوتا ہے۔ ہم اپنے اس گمان کی تصدیق کے لیے ہی یہاں تک آئے ہیں۔ اسد اللہ کا لہجہ حسرت زدہ ہو گیا۔ ان کا انداز گفتگو وجے کے لیے اب بھی اتنا سہل نہیں تھا، لیکن اس نے مفہوم سمجھ لیا تھا اور اب غور سے اسد اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ روشن چہرہ، واضح نکوش، اجلی ہوئی شفاف آنکھیں، یہ سب اتنا اجنبی تو نہیں تھا۔ اسے اسد اللہ کے چہرے کے پیچھے سے فاروق کا چہرہ جھانکتا ہوا محسوس ہوا۔ چمکتی ہوئی فراخ روشن پیشانی جو فاروق کے کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق کی گواہی دیتی تھی، اس اجنبی مہمان سے کتنی مشابہ تھی۔ آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وجے ان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسد اللہ نے اپنا سوال دہرایا۔ یہی کوئی 8 ساڑھے 8 سال پہلے دادا فاروق استاد کو اڈے پر لایا تھا۔ اس سمے وہ ایک خاموش اور تھوڑا ڈرا سہما 15-16 سال کا لونڈا ہوگا۔ دادا بولتا تھا اسے اس کے گھر واپس بھجوا دے گا، پر فاروق استاد نے کبھی زبان ہی نہیں کھولی کہ اس کے پچھلے کون ہیں۔ بس پھر وہ ادھر اڈے پر ہی رہ گیا اور ہم سب نے اسے اپنا مان لیا۔ دادا کی تو جان ہے اس میں، بالکل سگے بیٹے کے مافک چاہتا ہے اسے۔ وجے جو اب تک اختصار سے کام لے رہا تھا یکدم ہی کھل گیا۔ اس کی فراہم کردہ معلومات پر اسد اللہ کا دل پرجوش ہو کر دھڑکنے لگا۔ وقت اور فاروق کی عمر کا تعین ایسا تھا کہ خود بخود ہی اس بات کی تصدیق ہو رہی تھی کہ فاروق ہی اصل میں ان کا بچھڑا ہوا محب اللہ ہے۔ کیا آپ اس تصویر کو دیکھ کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ فاروق ہی ہے یا نہیں؟ اسد اللہ نے قریب رکھے لفافے سے وہی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکال کر وجے کے سامنے کی، جس میں 13-14 سالہ فاروق کھیل کے لباس میں آنکھوں میں چمک اور اعتماد لیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وجے نے تصویر ہاتھ میں لے کر اس پر ایک نظر ڈالی اور بے ساختہ ہی بولا، یہی تو ہے اب ان کا فاروق استاد۔ اپنے کو اس کے لڑک پن کی شکل اچھی طرح یاد ہے۔ دادا جب اسے اڈے پر لایا تھا تو وہ اس فوٹو سے 1-2 سال ہی بڑا ہوگا۔ یہ فاروق نہیں، ہمارے خاندان کے چشم و چراغ، ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور محب اللہ ہیں۔ ہم ان کے حقیقی چچا ہیں اور انہی کی جستجو میں یہاں پہنچے ہیں۔ محب اللہ کے والدین اور دیگر اہل خانہ برسوں سے ان کے فراق میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بتائیے محب اللہ کہاں ہیں؟ وہ برسوں پہلے ناراض ہو کر حویلی سے نکل گئے تھے۔ ہم انہیں منا کر واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ بہت برس گنوا دیے انہوں نے اپنی ضد میں، اب انہیں ہمارے ساتھ واپس اپنے اصل کی طرف جانا ہوگا۔ بتائیے کہاں ہے محب اللہ؟ اسد اللہ کا ضبط جواب دے گیا اور وہ وجے کے روبرو انکشافات کرتے چلے گئے۔ اونک سا وجے پہلے تو اس شاندار شخص کو دیکھتا رہا جس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی امڈ آئی تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ شخص اس سے کوئی جواب سننے کا منتظر ہے۔ اس کے پاس کوئی بہت خوشکن جواب نہیں تھا، لیکن جواب تو دینا ہی تھا،
اس لیے پہلے ذرا سا گلا کھنکارا، پھر بولا، فاروق استاد کو تو دادا نے لندن بھجوا دیا۔ اپنے کو زیادہ جانکاری نہیں، پر اتنا پتا ہے کہ ادھر فاروق استاد کے لیے خطرہ تھا، اس لیے دادا نے اسے لندن بھجوا دیا۔ وہ کب، کیسے اور کس کے ساتھ گیا، یہ سب باتیں دادا ہی جانتا ہے، لیکن دادا خود غائب ہے اور اپنے پر بڑا کٹھن سمے پڑا ہے۔ آپ اوپر والے سے بنتی کرو کہ یہ سمے ٹل جائے تو اپن آپ کی کچھ مدد کر سکے گا۔ فاروق کے محب اللہ ہونے کی تصدیق نے اسد اللہ کو جتنی خوشی بخشی تھی، وہ اس کی لندن روانگی کا سن کر ماند پڑ گئی۔ ساتھ ہی اس تشویش نے بھی گھیر لیا کہ جانے محب اللہ یہاں کن خطرناک کاموں میں ملوث رہا ہے کہ اسے جان بچا کر لندن بھاگنے کی ضرورت پڑ گئی۔ بہرحال سب باتوں پر یہ ایک تسلی بھاری تھی کہ ان کا محب اللہ زندہ ہے، اور آدمی زندہ ہو تو ملنے کی امید بھی قائم رہتی ہے۔ آپ ایسا کرو صاحب، ادھر اپن کو اپنا کوئی عطا پتہ دے جاؤ، دادا سے مل کر اپنے کو جو بھی پتہ لگے گا اپن آپ کو اطلاع کر دیں گے، یا اگر ابھی آپ ادھر ہی ہو تو تھوڑا انتظار کرو، ادھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی۔ وجے نے ان کی کیفیت دیکھتے ہوئے انہیں پیشکش کی۔ ایک تو اسد اللہ کی اپنی شخصیت، پھر یہ انکشاف کہ وہ فاروق کے حقیقی چچا ہیں۔ وجے خود کو ان کا احترام کرنے پر مجبور پا رہا تھا۔ عام حالات ہوتے تو وہ ابھی ربن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا اور اسد اللہ سے اس کی ملاقات کروا دیتا، لیکن وہ خود یہاں پھنسا ہوا تھا، وہ بھلا ان کے لیے کیا کرتا۔ ہم یہاں بمبئی میں اپنے ایک دوست کا پتہ دے دیتے ہیں، کچھ دن ہم ان کے گھر قیام کریں گے۔ اس عرصے میں اگر آپ کی اپنے دادا سے ملاقات ہو جائے تو آپ ہمیں مطلع کر دیجئے گا۔ اگر ہم واپس بھی چلے گئے تو ہمارا دوست ہم سے رابطے کا انتظام کر دے گا۔ اسد اللہ نے فی الفور وہاں سے اپنے دوست ڈسوزا کے گھر منتقل ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے وجے کو ہدایت دی۔ اس گھر میں آ کر جہاں انہیں بہت اچھا لگا تھا، وہیں دل کو ایک بے قراری نے بھی گھیر لیا تھا۔ اس گھر کے چپے چپے سے جوزفین کی خوشبو آتی تھی، اور یہاں کا سکون گواہی دیتا تھا کہ جوزفین نے بے شک یہاں من چاہی زندگی نہیں گزاری تھی، لیکن یہاں اسے وہ سب ملا تھا جو اسد اللہ اپنی بڑی سی حویلی میں رہ کر بھی اسے نہ دے پائے تھے۔ یہ گھر جوزفین کی خوشبو ہی کا نہیں، جوزف کی محبت، خلوص اور بے غرضی کا بھی امین تھا، اور انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں رہ کر اس شخص کے معبود قدے میں دخل اندازی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ گھر جوزف کا تھا، جہاں اس نے ساری زندگی جوزفین کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے گزاری تھی۔ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں رہ کر جوزف کی روح کو بے چین کرتے، چنانچہ انہوں نے ڈسوزا کے گھر منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وجے کے جاتے ہی انہوں نے اپنے ملازم شمس کو آواز دی اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ شمس تو تھا ہی حکم کا غلام، فوری طور پر جملہ سامان ٹیکسی میں منتقل کیا اور وہ لوگ ڈسوزا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈسوزا کے ملازم نے انہیں اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا۔ اگلے ہی لمحے ڈسوزا خود بھی وہاں پہنچ گیا اور بہت شدت سے انہیں بھینچ لیا۔ ہر ملاقات پر ڈسوزا بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کے گلے لگتا تھا، لیکن آج اس کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ اسد اللہ کھٹک گئے۔ کہاں تھے تم؟ میں نے سارے دوستوں سے پتہ کیا، لیکن تمہارا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ بمبئی آئے تھے تو سیدھے میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ ڈسوزا نے ان سے شکوہ کیا، لیکن وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس الجھن میں پڑ گئے کہ ڈسوزا کو ان کے بمبئی آنے کی خبر کیسے ہو گئی۔ انہوں نے ڈسوزا سے بھی یہ سوال کر ڈالا۔ ڈسوزا تھوڑا ہچکچایا، پھر بولا، تمہارے بھائی جان صفی اللہ کا ٹیلی فون آیا تھا، ان سے معلوم ہوا کہ تم بمبئی آئے ہوئے ہو۔ بھائی جان کا فون؟ بھائی جان کا ٹیلی فون کیوں آیا؟ وہ مزید حیران ہوئے اور دل کو بے چینی ہونے لگی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، ورنہ صفی اللہ کبھی اس طرح انہیں فون نہیں کیا کرتے تھے۔ تم آرام سے بیٹھ جاؤ اور کچھ کھا پی لو، پھر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ ڈسوزا نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان کے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، ملازم چائے لا رہا ہوگا، تمہارے آنے کا سن کر میں نے پہلے ہی اسے چائے تیار کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اسد اللہ نے اس کی بات سن کر یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈسوزا کی مہمان نوازی ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس کے انداز میں کوئی انوکھی بات تھی جو انہیں پریشان کر رہی تھی۔ چائے آئی تو اس کے ساتھ کئی لوازمات بھی موجود تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ڈسوزا بسد اصرار انہیں کھلاتا پلاتا رہا۔ انہوں نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا بہت چکھ لیا۔
ان کا دل ویسے ہی عجیب سی کیفیت میں تھا۔ جوزفین کے گھر میں گزرے وقت نے ان کے زخموں کو ادھیڑ دیا تھا۔ اس پر وہ محب اللہ سے ملاقات کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور اب ڈسوزا کا اجنبی انداز انہیں بے چین کر رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے اسے کوئی پریشانی لاحق ہے۔ کیا بات ہے ڈسوزا؟ آپ ہمیں پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آخرکار انہوں نے براہ راست اس سے دریافت کر ڈالا۔ ان کے سوال پر ڈسوزا لمحہ بھر کے لیے چپ ہو گیا، پھر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نہایت دل سوزی سے بولا، "I am sorry to say my friend، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے۔ میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں، تمہیں سننے کے لیے بہت حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بھائی جان کا فون آیا تھا، کیا انہوں نے کچھ کہا ہے؟ ڈسوزا کی تمہید نے اسد اللہ کی بے قراری کو بڑھا دیا۔ بھائی جان، صفی اللہ نے بہت بیڈ نیوز دی ہے، ڈسوزا نے اعتراف کیا۔ کیسی نیوز؟ اسد اللہ گھبرا گئے۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ آج کل ہندوستان کے کیا حالات چل رہے ہیں؟ ہندوستان کا ڈویژن ہونے کو ہے، اور ہندو اور سکھ چوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح مسلمانوں کو اس جرم پر ڈسنے میں لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی تو کیسے اٹھائی۔ مسلمان آبادیوں اور ہجرتی قافلوں پر ان کے بلووں کی خبر تمہیں بھی ہوگی۔ اس بار ان کی نفرت کی زد میں تمہارا خاندان اور حویلی آئی ہے۔ بھائی جان، صفی اللہ بتا رہے تھے کہ رات کے آخری پہر ہندو بلوائیوں نے حویلی پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ اور مسلح تھے۔ حویلی کے ملازمین اور مرد حضرات باوجود کوشش کے انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انسانی جانوں کے ضیاع کے علاوہ بلوائیوں نے لوٹ مار بھی کی اور حویلی کو آگ بھی لگا دی۔ امداد آنے تک بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ بھائی جان، صفی اللہ بتا رہے تھے کہ وہ خود بھی بلوائیوں کے آتشی اسلحے کی زد میں آ گئے تھے، مگر یہ خیر رہی کہ گولی ان کے شانے پر لگی، جس سے وہ چکرا کر گر گئے اور ان کی جان محفوظ رہی۔ اب وہ نواب فراست بیگ کی حویلی میں پناہ گزین ہیں اور تمہارے مشورے سے اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈسوزا نے اس المناک واقعے کی اطلاع محتاط الفاظ میں ان تک پہنچائی۔ صفی اللہ انہیں بتا چکے تھے کہ اس واقعے میں ان کے اور پھپھی ندرت جہاں کے علاوہ حویلی کے جملہ افراد شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسد اللہ کو یہ بات نہیں بتا سکا۔ اسد اللہ نے جتنی بات سنی تھی اسے سن کر ہی گنگ بیٹھے تھے۔ وہ جو اپنے خاندان کے لیے خوشیاں لینے بمبئی آئے تھے، بھلا کیسے گمان کر سکتے تھے کہ ان کے پیچھے ان کے خاندان پر اتنی بڑی قیامت گزر جائے گی۔ ان کے خاندان کا حیدرآباد میں ایک نام، مقام اور مرتبہ تھا۔ لوگ ان کے خاندان کے افراد کو جھک کر سلام کرتے تھے، اور اگر بیبیاں کسی ضرورت کے تحت حویلی سے باہر نکلتی تھیں تو احتراماً ان کی سواری کے راستے سے ہٹ جاتے تھے کہ پردہ دار بیبیوں کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ اور ڈسوزا انہیں بتا رہا تھا کہ بلوائی چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے زبردستی ان کی حویلی میں گھس گئے تھے اور وہاں کے در و دیوار کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ آخر کیسے ہوا تھا یہ سانحہ؟ کیسے کسی کی ہمت ہوئی تھی کہ ان کے خاندان کو نظر اٹھا کر دیکھتا؟ ان کا خاندان تو وہ خاندان تھا جہاں سے ہندو اور مسلمان بلا تخصیص اپنی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ حویلی کے وسیع دسترخوان پر ہر مذہب، نسل اور ذات برادری کے لوگ اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حاجت مندوں کو جھولیاں بھر بھر کر دینے والے بھلا کیسے سوچ سکتے تھے کہ جواب میں احسان فراموشی سے کام لیا جائے گا؟ لیکن انہیں سوچنا چاہیے تھا، بدلتے ہوئے حالات اور ہوا کے رخ کو پہچاننا چاہیے تھا، خاص طور پر اس وقت جب نواب سلیم اللہ اپنے دوست کے خاندان پر ہونے والے حملے میں زخمی ہونے کے بعد راہی ملک عدم ہوئے تھے۔ اس وقت اپنی سادہ لوحی میں ان لوگوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا تھا کہ نواب سلیم اللہ اپنے دوست کے خاندان کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائی میں اتفاقی طور پر زد میں آ گئے ہیں، لیکن حقیقت تو اب کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ یہ صرف انتقام نہیں تھا، یہ وہ نفرت تھی جو مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے دلوں میں نہ جانے کتنے برسوں اور صدیوں سے پلتی چلی آ رہی تھی، اور اب موقع دیکھ کر وہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اسد اللہ، تم ٹھیک تو ہو میرے دوست؟ ڈسوزا کی سنائی گئی خبر کے رد عمل میں انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا اور سوچوں کے گرداب میں گرے بالکل ساکت بیٹھے تھے۔ ڈسوزا کو شک ہوا کہ وہ صدمے سے سکتے میں تو نہیں چلے گئے ہیں، اس لیے انہیں آہستہ سے ہلاتے ہوئے پکارنے لگا، ہم ٹھیک ہیں ڈسوزا، تم بس ہم پر ایک احسان کرو، ہمارے واپس حیدرآباد جانے کا انتظام کر دو۔
مشکل کی ان گھڑیوں میں ہمارا بھائی جان کے شانہ بشانہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈسوزا کی پکار پر انہوں نے خود کو مجتمع کرتے ہوئے بمشکل اس سے کہا، فکر مت کرو میرے دوست، میں انتظام کر دیتا ہوں، تم اتنی دیر آرام کر لو۔ ڈسوزا نے ان سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ذرا دیر میں وہ ایک خوابگاہ کی تنہائی میں موجود تھے۔ آرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں اپنے پیاروں کا سوگ منانے کے لیے انہیں جو تنہائی درکار تھی وہ میسر آ گئی۔ خاندان کے ایک ایک فرد کی صورت ان کے سامنے آ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ ان کا سب کچھ تو حویلی میں تھا۔ عزیز جان لاڈلی بہن عالیہ، جو جوزفین کو ان سے جدا کرنے کی سازش میں شریک ہونے کے باوجود بھی انہیں عزیز ہی رہی تھی، پیارا بھتیجا حسیب اللہ اور اس کی شوخ و چنچل بیوی، اور چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دم سے حویلی میں رونق تھی، نمک خوار ملازمین، غاصب ہونے کے باوجود محترم پھپھی ندرت جہاں اور ان کی بیٹی عشرت جہاں، اکلوتی بڑی بھابھی، اور سب سے بڑھ کر ان کی جوزفین کی نشانی جولیٹ، جسے انہوں نے ابھی تک دل بھر کر نہیں دیکھا تھا اور جس کے لیے ان کے دل میں جانے کتنے ارمان، کتنی آرزوئیں تھیں، ڈسوزا نے انہیں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی وہ پوچھنے کی ہمت کر سکے تھے کہ ان میں سے کون بچا تھا اور کون کون اپنی زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ وہ چاہتے تو نواب فراست بیگ کی حویلی میں صفی اللہ سے رابطہ کر کے ان سے اس بارے میں پوچھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ ابھی خود کو خوشگمانی اور امید کی کیفیت میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے۔ ابھی وہ اللہ سے ان سب کی سلامتی اور حفاظت کی دعا مانگنا چاہتے تھے۔ ابھی وہ خود کو یہ دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ جب وہ حیدرآباد پہنچ کر نواب فراست بیگ کی حویلی میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنے خاندان کے ہر فرد کی صورت دیکھنے کو مل جائے گی۔ ان کے پیارے انہیں زندہ سلامت مل جاتے تو در و دیوار اور مال و زر لٹ جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ وہ ایک آس، ایک امید کے سہارے حیدرآباد تک کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن آنسو تھے کہ سیلے رواں کی طرح ان کی آنکھوں سے نکلتے ہی چلے جا رہے تھے، اور وہ اس سیلے رواں کے آگے بند باندھنے سے قاصر تھے۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسے سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ربن نے فاروق کے لندن میں قیام کے خیال سے روانگی سے قبل اسے بھاری رقم بھجوائی تھی۔ سفر میں چوری چکاری کے خدشات کے پیش نظر فاروق نے وہ رقم اپنے لباس میں ہی محفوظ کر لی تھی، اور اب وہی رقم اس کے کام آ رہی تھی۔ اس رقم کے سہارے وہ ہوٹل میں کمرہ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اسے یہاں کمرہ دلانے والا رقم کے عوض دل و جان سے اس کی ہر خدمات انجام دے رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے فاروق کو وہ جملہ سامان مہیا کر دیا تھا جس کی مدد سے اس نے خود کو ایک سکھ سردار کے روپ میں دھار لیا تھا۔ اس روپ میں وہ ایک پرانی سی وین میں اس ہسپتال کی طرف روانہ ہوا جہاں کیتھی ملازمت کرتی تھی اور جس کے مردہ خانے میں ربن کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ کافی رات ہو چکی تھی، اس لیے سڑکوں پر زیادہ رش نہیں تھا اور فاروق کو گاڑی چلانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوق کی وجہ سے بہت نو عمری میں ڈرائیونگ سیکھی تھی، لیکن بعد کے بدلے ہوئے حالات میں اسے بہت کم اس بات کا موقع ملا تھا کہ وہ اپنے اس شوق کی تکمیل کر سکے۔ چنانچہ وہ بہت زیادہ اچھا ڈرائیور شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو اس کی ذہانت تھی کہ وہ اب بھی گاڑی چلا سکتا تھا اور چلا رہا تھا۔ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس طرح اس نے گاڑی کا بندوبست کیا تھا اسی طرح ڈرائیور کا بھی انتظام کر لیتا، لیکن وہ کسی شخص کو اس حد تک اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ شروع سے آخر تک ساری کارروائی کا عینی شاہد بن جاتا اور بعد میں اس کے لیے مصیبت کھڑی کرتا۔ وہ اللہ کا نام لے کر دکھی دل کے ساتھ ربن کی لاش وصول کرنے ہسپتال کی طرف گامزن تھا۔ ہسپتال پہنچا تو وہاں بھی دن کے مقابلے میں سناٹا تھا۔ گاڑی مردہ خانے کے قریب روک کر وہ نیچے اترا اور مردہ خانے کے دروازے کے نزدیک منتظر کھڑی کیتھرائن کی طرف پیش قدمی کی۔ کیتھرائن اسی کی منتظر تھی، لیکن خلاف توقع ایک سردار جی کو آتے دیکھ کر الجھن کا شکار ہو گئی۔ کیتھی، یہ میں ہوں فاروق۔ اس نے نزدیک پہنچ کر اس کی الجھن دور کی تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اب اس نے خود بھی ذرا غور سے دیکھنے پر فاروق کو شناخت کر لیا تھا۔ شناخت ہو جانے کے بعد اس نے بہت تیزی سے باقی کارروائی پوری کروائی اور منٹوں میں ربن کا سفید چادر میں لپٹا وجود فاروق کی وین میں منتقل کر دیا گیا۔ کیتھرائن خود بھی فاروق کے ساتھ والی نشست پر آ بیٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ ان مشکل حالات میں فاروق بالکل تنہا ہے۔ غم میں تنہائی آدمی کو مزید توڑ دیتی ہے اور وہ اسے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اسے ڈھارس دینے کے لیے اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔
فاروق نے واقعی اس کی موجودگی سے حوصلہ محسوس کیا تھا اور اب اس قبرستان کی طرف گامزن تھا جہاں وہ ربن کی قبر کی تیاری کے انتظامات پہلے ہی کروا چکا تھا۔ قبرستان سے متصل ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی۔ فاروق نے گاڑی کو مسجد کے دروازے کے سامنے روکا تو کیتھرائن نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دادا کے غسل، تکفین اور نماز جنازہ کے لیے یہاں آنا ضروری تھا۔ فاروق نے اسے بتایا اور گاڑی سے اتر کر مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2-3 بار دروازہ کھٹکھٹانے پر دروازہ کھل گیا اور ایک باریش جوان آدمی نمودار ہوا۔ بے وقت زحمت دینے کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیا آپ اس مسجد کے امام ہیں؟ فاروق نے اس سے معذرت کرتے ہوئے دریافت کیا۔ جی نہیں، میں مؤذن ہوں۔ امام صاحب اپنے حجرے میں سو رہے ہیں، رات گئے جگائے جانے کے باوجود مؤذن نے شائستگی سے جواب دیا، حالانکہ وہ ایک سکھ کو مسجد کے دروازے پر دیکھ کر تھوڑا سا حیران بھی نظر آ رہا تھا۔ امام صاحب کو زحمت تو ہوگی لیکن آپ انہیں جگا دیں، مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے اور میں انہی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق نے اس سے درخواست کی۔ اچھا، آپ انتظار کریں، میں انہیں جگاتا ہوں۔ مؤذن چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر فاروق کے التجائیہ انداز پر پسج گیا۔ اس دوران وہ یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ دروازے کے سامنے کھڑی گاڑی میں صرف ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فاروق کا لب و لہجہ بھی اس کے سکھ حلیے سے مختلف تھا اور مؤذن کے دل میں تجسس سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اندر گیا اور 2 منٹ میں ہی امام صاحب کو جگا کر لے آیا۔ امام صاحب آئے تو ان سے بھی فاروق نے بے وقت جگائے جانے پر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں ہے جناب، آپ اپنا مسئلہ بتائیں۔ آپ مجھے بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں، اگر میں آپ کے کسی کام آ سکا تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ امام صاحب نے رواداری کا مظاہرہ کیا۔ میں اس وقت اپنے بڑے بھائی کے غسل، تکفین اور نماز جنازہ کے لیے آپ کی مدد کا محتاج ہوں۔ ان کا انتقال ایسے حالات میں ہوا ہے کہ مجھے یہ سب خفیہ طور پر کرنا پڑ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیں گے۔ فاروق نے کرب کے عالم میں ان سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اوہ، تو آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں، میرا نام فاروق ہے اور میں نے ضرورتاً سکھ کا روپ دھارا ہے۔ فاروق نے انہیں بتایا تو وہ کشمکش میں مبتلا نظر آنے لگے۔ ظاہر ہے فاروق جس انداز میں ان تک آیا تھا وہ معاملے کو مشکوک بنا رہا تھا۔ بھلا جنازے بھی یوں خفیہ طور پر اٹھائے جاتے ہیں؟ فاروق نے ان کی اس کشمکش کو محسوس کر لیا اور رقت آمیز لہجے میں بولا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بہت حق ہوتا ہے امام صاحب۔ میرے بھائی صاحب بہت تکلیف دہ حالات میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ میں ان کی زندگی بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں شرعی طریقے سے ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کا اہتمام کروں۔ مہربانی فرما کر آپ اس فرض کی ادائیگی میں میری مدد فرمائیں۔ اس بار امام صاحب انکار نہیں کر سکے اور آہستہ سے بولے، آپ میت کو مسجد کے اندر لے آئیں، ہم غسل کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو خاتون ہیں انہیں آپ میرے حجرے میں بھیج سکتے ہیں، وہاں میری بیوی موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، فاروق بولا۔ پہلے اس نے کیتھرائن کو امام صاحب کے حجرے میں بھیجا، پھر مؤذن کی مدد سے ربن کی میت کو مسجد کے صحن میں لے گیا۔ مؤذن نے ہی غسل کے لیے پانی وغیرہ گرم کیا۔ کفن فاروق اپنے ساتھ لایا تھا جسے اس عرصے میں امام صاحب نے تیار کر دیا۔ فاروق ان کی مدد کرواتا رہا۔ غسل کے لیے ربن کی لاش کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر چادر کھولی گئی تو اس کی حالت دیکھ کر امام صاحب اور مؤذن دنگ رہ گئے۔ فاروق پہلے ہی اس کی یہ حالت دیکھ چکا تھا، لیکن دوبارہ دیکھنے پر اس کے دل کو نئے سرے سے دھچکا لگا۔ یا اللہ، کون تھے وہ درندے جنہوں نے ایک انسان کو اس حال تک پہنچا دیا؟ امام صاحب نے صدمے سے کہا۔ فاروق انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ انہوں نے بھی مزید کچھ نہیں کہا اور غسل دینے کا آغاز کر دیا۔ ربن کے دریدہ جسم کو غسل دیے جانے کے دوران فاروق ان لوگوں کی مدد کرواتا رہا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہے۔ غیر ہونے کے باوجود امام صاحب اور مؤذن تک کے آنسو نکل آئے کہ انسانی جسم کی یہ حالت انہوں نے بھی کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ غسل کے بعد تکفین کا مرحلہ طے ہوا تو کیتھرائن کو بھی ربن کے آخری دیدار کے لیے بلا لیا گیا۔ وہ خود پر بہت ضبط کیے ہوئے تھی کہ اسے فاروق کا خیال تھا، لیکن آخری دیدار کرتے ہوئے اس کا ضبط بھی جواب دے گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فاروق نے اس لمحے بڑے بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے حوصلہ دیا اور واپس امام صاحب کے حجرے تک چھوڑ آیا۔ واپس آ کر وہ خود بے خود سا ربن کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ شخص اس کے دل میں کیا مقام رکھتا تھا اور اس کے یوں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے سے اس کا دل کیسے پارا پارا ہو رہا تھا۔
یہ وہی جانتا تھا۔ یہ خیال کہ اب وہ کبھی اس چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ لیتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا دل اس چہرے سے نظریں ہٹانے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ امام صاحب اور مؤذن بہت دیر تک اس کی یہ کیفیت دیکھتے رہے۔ پھر امام صاحب نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے والے انداز میں ہلکا سا دباؤ ڈالا اور ملائمت سے کہا، میت کو اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے میں مزید تاخیر مناسب نہیں ہے، آئیے نماز جنازہ ادا کر لی جائے۔ انہوں نے ہی ربن کے چہرے کو کفن میں ڈھانپا اور فاروق لڑکھڑاتے قدموں سے نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہوا۔ وہ شخص جو بمبئی پر راج کرتا تھا، جس کے ایک اشارے پر بے شمار لوگ اپنی جانیں نچھاور کر سکتے تھے، جو بہتوں کو اپنے سگوں سے زیادہ پیارا تھا، اس کی نماز جنازہ اس طرح پڑھی جا رہی تھی کہ اس میں کل 3 افراد شامل تھے۔ نماز جنازہ کے بعد جنازے کو کاندھا دینے کے لیے چوتھے شخص کی کمی کو دور کرنے کے لیے فاروق گورکن کو بلا کر لایا اور یوں رب نواز عرف ربن دادا اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچا۔ وہ جو کہتا تھا کہ جیتے جی بمبئی کو نہیں چھوڑے گا اور بمبئی کی مٹی میں ہی دفن ہونا پسند کرے گا، آج اپنے قول میں سچا ثابت ہوا تھا۔ بمبئی کی زمین پر اس کے لیے جگہ کم ہو گئی تھی، لیکن بمبئی کی مٹی کے نیچے اس کو پناہ مل گئی تھی۔ میت قبر میں اتارنے کے بعد جب مٹی ڈال کر قبر کو بند کر دیا گیا تو اچانک ہی بارش شروع ہو گئی۔ شاید ایک عظیم انسان کے اس انجام پر عظیم آسمان بھی رو پڑا تھا اور ربن کے سارے چاہنے والوں کے حصے کے آنسو خود برسا رہا تھا۔ آسمان کے آنسوؤں میں فاروق کے آنسو گھل مل گئے۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے غم سے گزر رہا تھا اور دلاسا دینے کے لیے وہ لوگ اس کے قریب نہیں تھے جو اس دکھ کو بالکل ویسا ہی محسوس کر پاتے جیسا وہ محسوس کر رہا تھا۔ رامو، وجے، جانی، سجو، گولو، ایک لمبی فہرست تھی اس شخص کے چاہنے والوں کی جو آج یوں چوری چھپے بمبئی کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، اور عجب تھا کہ قیامت برپا نہیں ہوئی۔ جو قیامت تھی وہ بس فاروق کے دل پر ہی بیت رہی تھی، اور وہ ربن کی قبر کی گیلی مٹی اپنی مٹھی میں تھامے یہ عہد کر رہا تھا کہ ربن کو اس انجام سے دوچار کرنے والے کسی فرد کو روئے زمین پر چین سے نہیں جینے دے گا۔ اپنے دل کا چین واپس پانے کا اس کے پاس یہی ایک واحد راستہ تھا۔ تم جو کچھ کرنے جا رہی ہو اس پر اچھی طرح سوچ لیا ہے نا سسٹر؟ اپن تمہارے واسطے وری ہے۔ اپن کو لگتا ہے کہ تم خود کو ڈینجر میں ڈالنے جا رہا ہے۔ تم اپن کو ادھر اپنے ساتھ لایا ہے پر اپن سے کچھ بولتا نہیں ہے۔ تم ایک بار اس کا نیم بولو، اپن اسے سیدھا اوپر نہیں پہنچایا تو پھر تم بولنا۔ مضطرب سا جانی جولیٹ کے عقب میں کھڑا مسلسل اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جولیٹ نے اس وقت گلابی رنگ کی بنارسی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ یہ ساڑی ان کپڑوں میں شامل تھی جو وہ حویلی سے اپنے ساتھ لے کر چلی تھی۔ حویلی سے نکلتے ہوئے وہ اپنی منزل کا تعین کر چکی تھی، اس لیے اسی حساب سے تیاری بھی کی تھی۔ اس کے سامان میں میک اپ کا سامان بھی موجود تھا جو اس نے اپنے چہرے پر استعمال کر ڈالا۔ بالوں کو بیچ کی مانگ نکال کر کھینچ کر جوڑے کی شکل دی گئی تھی اور مانگ میں ہندو عورتوں کی طرح سندور لگا رکھا تھا۔ گلے میں ہندو عورتوں ہی کی طرح سیاہ موتیوں والا ایک ہار تھا جسے ہندو منگل سوتر بولتے ہیں، لیکن اس نے حیدرآباد کی مسلمان بیاہتا خواتین میں بھی اسی قسم کے ہار کا رواج دیکھا تھا جسے وہاں لچھا یا سیاہ پوت کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس کے گلے میں موجود ہار وہی حیدرآبادی لچھا تھا جو منگل سوتر کا کام انجام دے رہا تھا۔ ہاتھوں میں اس نے پھولوں کے گہنے پہن رکھے تھے اور ہاتھ پیروں پر سرخ سرخ مہندی بھی بڑی نمایاں تھی۔ پھولوں اور مہندی کا انتظام اس کے کہنے پر جانی نے ہوٹل میں پہنچنے کے بعد کیا تھا اور اب خود ہی پریشان تھا کہ اس ساری تیاری کے پیچھے جولیٹ کا کیا مقصد ہے۔ اس کی پریشانی سے بے نیاز جولیٹ اپنی تیاری کو دیوار گیر آئینے میں جانچنے میں مصروف تھی۔ اس سارے اہتمام نے اس کی شخصیت کو کافی حد تک بدل دیا تھا اور وہ بمبئی کی باسی جولیٹ کی بجائے ایک بیاہتا ہندو عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر اس نے گلابی ساڑی کا آنچل اس طرح اپنے سر پر ڈالا کہ چہرے پر تھوڑا گھونگھٹ سا آ گیا۔ اس گھونگھٹ نے اس کی شناخت کو مزید چھپا لیا اور وہ اعتماد سے آئینے کے سامنے سے ہٹتے ہوئے جانی سے بولی، سواری کا انتظام تو تم نے کر ہی لیا ہوگا برادر، اب ہمیں چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ اپن تم سے جو بولا تم وہ کیوں نہیں سنتا سسٹر؟
اپن کو اس کا نام بولو اور پھر دیکھو اپن کیا کرتا ہے۔ جانی نے جولیٹ کے نامعلوم مجرم کو ایک بار پھر بڑی سی گالی دیتے ہوئے اس سے مطالبہ کیا، تو جولیٹ اس بار اسے نظر انداز کرنے کے بجائے اس کے مقابلان کھڑی ہوئی اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، تم نے خود بولا تھا نا برادر کے دادا نے تم سے زیادہ مجھ سے اس آدمی کا نام پوچھا تھا، لیکن میں نے اس کا نام نہیں بتایا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ دادا اتنی پاور رکھتا ہے کہ اس آدمی کو اس کے انجام تک پہنچا دے، لیکن میں خود اس شخص کو اپنے ہاتھوں اس کے اینڈ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ اس کے بغیر میرے انتقام کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ تم بس اس حد تک میرا ساتھ دو جتنا میں تم سے بولتی ہوں۔ بٹ سسٹر، یہ تمہارے لیے ڈینجرس ہوگا۔ جانی اب بھی تذبذب کا شکار تھا۔ کیا ڈینجرس ہوگا برادر؟ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی جان کا ہوتا ہے، اور میں تو کب کی مر چکی ہوں۔ یہ جو تم میری زندہ لاش کو چلتے پھرتے دیکھتے ہو، یہ تو بس اس لیے باقی ہے کہ میں اپنے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے سکوں۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری روح بھی ہمیشہ تڑپتی رہے گی۔ جولیٹ کا لہجہ رقت آمیز ہو گیا تو جانی بھی ڈھیلا پڑ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اوکے سسٹر، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا، اپن اب صرف تمہارا آرڈر سنے گا۔ تو پھر چلیں، جولیٹ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو جانی نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے پہلے کمرے اور پھر ہوٹل سے باہر نکلے۔ باہر ایک تانگا ان کا منتظر تھا۔ تانگے میں بیٹھ کر جولیٹ نے کوچوان کو دلدار آغا کے علاقے کا نام بتایا۔ وہ اتنی تیاری سے وہاں اس لیے جا رہی تھی کہ آغا گھر پر ہوا تو اتنی بنی سمری عورت سے ملاقات کو رد ہی نہیں کر سکے گا۔ وہ جتنا عیاش طبع آدمی تھا، اس کے لیے ایسی عورت کو واپس لوٹانا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بار آغا کے روبرو ہو جاتی تو پھر اس کے سینے میں چاقو اتارنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ جانی سے بمبئی میں حاصل کردہ چاقو آج بھی اس کے پاس تھا اور اس کی پنڈلی سے بندھا ہوا تھا۔ بس ایک بار آغا سے ملاقات ہونا شرط تھی۔ اپنے مطلوبہ علاقے میں پہنچنے کے بعد اس نے کوچوان کو دلدار آغا کی کوٹھی پر چلنے کا حکم دیا تو جانی چونک گیا۔ تم میرے ساتھ اندر نہیں جاؤ گے برادر؟ اگر میں اندر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو تم یہاں سے واپس چلے جانا اور بعد میں حالات کے مطابق جو ٹھیک لگے وہ کرنا۔ تانگا بڑے سے گیٹ کے سامنے رکا تو اس نے سرگوشی میں جانی کو ہدایت دی اور خود نیچے اتر گئی۔ گیٹ پر موجود دربان نے ایک بنی سنوری عورت کو گھونگھٹ کاڑے قریب آتے دیکھا تو چوکنا ہو گیا۔ کس نو ملنا ہے بی بی؟ گھونگھٹ کے اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دربان نے حیرت اور تجسس کے ملے جلے لہجے میں دریافت کیا۔ آغا صاحب اندر ہیں؟ جولیٹ نے قدرے گنوار عورتوں کے لب و لہجے میں سوال کیا۔ کون آغا صاحب بلیے لوکے؟ ادھر تو کوئی آغا صاحب نہیں ہوندے ہیں۔ دربان کے جواب نے جولیٹ کو دنگ کر دیا اور وہ بے چینی سے بولی، میں دلدار آغا صاحب کو پوچھتی ہوں، وہ ادھر ہی تو رہتے ہیں۔ ہن تو ادھر نو اڑ گئے سی، یہ کوٹھی میرے مالک نے خرید لی ہے۔ دربان نے اسے اطلاع دی، پھر ہمدردی سے پوچھنے لگا، آپ انہاں نو رشتے دار ہو؟ ہاں، پر وہ کدھر گئے؟ جولیٹ نے مختصر جواب دے کر بعجلت دوسرا سوال داغا۔ گئے تو لندن تھے، پر سنا ہے ادھر سے کراچی نکل گئے۔ اپنی بیگم نو بھی ادھر کراچی ہی بلوا لیا ہے انہوں نے۔ دربان کی دی اطلاع اس کے اعصاب پر بم بن کر گری۔ وہ اتنی تیاری سے یہاں آئی تھی لیکن اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی اور آغا ایک بار پھر اس کی گرفت میں آتے آتے چکنی مچھلی کی طرح پھسل گیا۔ آپ صورت سے پریشان دکھائی دیتے ہو صاحب، اور اتنی رات کو بیچ پر جانے کو مانگتے ہو۔ کوئی لفڑا ہے تو اپنے سے بولو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پچھلی نشست پر براجمان سواری کو عقبی آئینے کی مدد سے دیکھتے ہوئے اس سے کہا۔ اتنی رات کو اپنی ٹیکسی میں بیٹھنے والا یہ شخص اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اپنے لباس سے یہ شخص صاحب ثروت لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں اور آنکھوں پر سیاہ شیشوں کا چشمہ تھا۔ وہ اچانک ہی اندھیرے سے نمودار ہوا تھا اور ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھ کر اسے بیچ پر چلنے کا حکم سنایا تھا۔ اس نے نہ تو یہ پوچھنے کی زحمت کی تھی کہ ڈرائیور اس وقت اس کے مطلوبہ مقام پر چلنے کے لیے راضی ہے یا نہیں، اور نہ ہی کرایہ طے کیا تھا۔ ڈرائیور کو وہ قدرے پر اصرار اور دلچسپ آدمی محسوس ہوا تھا، اس لیے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے خود ہی گفتگو کا سلسلہ چھیڑ دیا۔ کیا مطلب؟ تمہارے خیال میں کیا لفڑا ہے؟ پر اصرار شخص نے قدرے تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ یہ اپن کیسے بول سکتا ہے؟ بس اپنے کو لگا کہ آپ کسی مشکل میں ہو تو اپن آپ کو ہیلپ کا آفر کر دیا۔
ڈرائیور اس کے لہجے سے قطعی مروب نہیں ہوا اور اطمینان سے بولا، تم کیا ہیلپ کر سکتے ہو؟ تم تو خود ایک معمولی سے ڈرائیور ہو۔ سوار نے رعونت کا مظاہرہ کیا۔ آدمی کو جانچے بنا اس کے عام یا خاص ہونے کا فیصلہ کرنا بڑی نادانی ہے صاحب۔ اپن دیکھنے کو ایک چھوٹا سا آدمی ہے پر بڑے بڑے لوگوں کے کام آتا ہے۔ بس کام لینے والا اپنی جیب سے نوٹ نکالنا جانتا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور کے لہجے میں کھلی پیشکش تھی۔ کیا کیا کام کر سکتے ہو تم؟ اس بار سوار نے اس میں دلچسپی ظاہر کی۔ سمجھو ہر کام کر سکتا ہے اپن، بس شرط ہے کام کا اچھا ریٹ دینا۔ وہ کچھ اور کھلا۔ ریٹ لے کر آدمی کا مرڈر کر سکتے ہو؟ سوار نے سرگوشی نما لہجے میں پوچھا تو وہ پل بھر کے لیے چپ ہوا اور پھر بولا، آپ شاید اپنے سے جوک کرتا ہے۔ جوک کی کیا بات ہے؟ ابھی تم ہی نے تو بولا ہے کہ اچھے ریٹ پر ہر کام کر سکتے ہو۔ اس سے اپنا مطلب تھا کوئی چرس، کوئی لڑکی، کوئی بوتل شوتل۔ آدمی کی پریشانی دور کرنے کو یہ تینوں چیزیں بڑی اچھی رہتی ہیں۔ سوار کی سنجیدگی نے ڈرائیور کو جذبذ کیا۔ بمبئی میں ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنا کیا مشکل ہے کہ تم انہیں مہیا کرنے پر خود کو کام کا آدمی بولتے ہو۔ سوار نے نخوت کا مظاہرہ کیا تو ٹیکسی ڈرائیور اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور باقی کا راستہ خاموشی سے ٹیکسی چلاتا رہا۔ منزل کے قریب پہنچ کر سوار نے ہی اس خاموشی کو توڑا اور اسے بتانے لگا کہ وہ کس مقام پر ٹیکسی سے اترنا چاہتا ہے۔ وہ ٹیکسی کو ساحل کے اس بعید ترین گوشے میں لے گیا جہاں تاریکی کا راج تھا اور ویرانی ہی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ٹیکسی سے اترنے سے قبل ہی اس نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر ڈرائیور کو کرائے کی رقم تھمائی۔ رقم دیکھ کر ڈرائیور چونک گیا۔ وہ متوقع کرائے سے 3 گنا زیادہ رقم تھی۔ صاحب، سوار نے ٹیکسی سے اتر کر پہلا ہی قدم آگے بڑھایا تھا کہ ڈرائیور نے اسے پکارا اور خود بھی پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر آیا۔ جانے والے نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپن اچھا ریٹ لے کر آدمی کا مرڈر بھی کر سکتا ہے۔ اس نے پست آواز میں اپنا آپ کھولا تو کوٹ پینٹ والا آدمی پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی اور ارد گرد بھی تاریکی کا راج تھا۔ اس کے باوجود ٹیکسی ڈرائیور کو یوں لگا جیسے وہ چھیدتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ ساحل پر موجود تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جسم سے ٹکرا کر خوشگوار احساس پیدا کر رہے تھے، لیکن اس لمحے جانے کیوں ٹیکسی ڈرائیور کے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اس پراسرار شخص سے مزید گفتگو آگے بڑھانے کی بجائے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا اس سے قبل ہی مقابل کھڑے شخص کے ہونٹوں نے حرکت کی اور وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، ربن دادا کے قتل میں شامل ہونے کے لیے کتنی رقم لی تھی تم نے؟ اس سوال پر ٹیکسی ڈرائیور کے قدم لڑکھڑائے اور اس نے پلٹ کر ٹیکسی میں سوار ہونے کی کوشش کی۔ نہیں رمیش، تم اتنی آسانی سے نہیں بھاگ سکتے۔ دادا کے قتل میں شامل کوئی بھی شخص اتنی آسانی سے نہیں بھاگ سکتا۔ اس قتل میں شامل ہر شخص کو پورا حساب دینا ہوگا اور میں تم سے اس حساب کا آغاز کر رہا ہوں۔ بولو کیوں اور کس کے کہنے پر تم اس جرم میں شامل ہوئے تھے؟ پراسرار شخص جو کہ فاروق تھا نے ٹیکسی ڈرائیور رمیش کا بازو کسی ہشت پاکی سی سختی سے جکڑ لیا۔ ربن کے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے اس نے فوری طور پر اقدامات شروع کر دیے تھے۔ سکھ والا حلیہ اس کے لیے اچھی ڈھال ثابت ہوا تھا اور اس حلیے میں وہ آرام سے شہر میں گھومتا رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش پر اسے ٹیکسی ڈرائیور رمیش کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ عموماً رمیش کس ٹیکسی اڈے پر رات گزارتا ہے۔ چنانچہ وہ رات کو ایک بار پھر روپ بدل کر اس اڈے پر پہنچ گیا تھا اور ساری ٹیکسیوں کو نظر انداز کر کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رمیش کی ٹیکسی میں سوار ہو گیا تھا۔ تم کو کوئی غلطی لگی ہے صاحب، اپن کسی دادا کے مرڈر میں شریک نہیں ہوا۔ اس کی گرفت سے بازو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے رمیش نے خود کو سنبھالا اور اپنی بربریت ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم دادا کے قتل میں شریک تھے یا نہیں۔ تمہاری شرکت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں اور کس کے کہنے پر اس کے قتل میں شامل ہوئے تھے۔ فاروق نے اپنا سوال دہرایا تو اس کے لہجے کی سنگینی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس موقع پر رمیش نے خلاف توقع رد عمل کا مظاہرہ کیا اور اپنا بازو فاروق کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش ترک کر کے اچانک ہی داہنی ٹانگ گھما کر فاروق کے پیٹ میں مارنے کی کوشش کی۔ فاروق اس کی طرف سے اتنا غافل نہیں تھا۔ رمیش کی ٹانگ اپنے پیٹ تک پہنچنے سے قبل ہی
اس نے اس کا بازو چھوڑا اور اس کی ٹانگ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس قوت سے جھٹکا دیا کہ رمیش کا دوسرا پیر بھی زمین سے اکھڑ گیا اور فاروق نے اسے زور سے زمین سے دے مارا۔ اس کے بعد تو جیسے اس کا جسم مشین بن گیا اور رمیش کو زمین سے اٹھنے کا موقع دیے بغیر وہ لگاتار اسے اپنے پیروں سے مارتا چلا گیا۔ اس نے اپنے پیروں میں بھاری تلے کے جوتے پہن رکھے تھے۔ ان کی چوٹ نے رمیش کا بھرکس نکال کر رکھ دیا۔ رمیش ایسا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ خاموشی سے پڑا پٹتا رہتا، لیکن فاروق پر جو وحشت و جنون سوار تھا اس کی حیثیت ایک تند و تیز طوفان کی سی تھی، اور طوفان کے آگے کب کسی کی پیش چلتی ہے۔ رمیش کی بھی ہر کوشش اپنی جگہ دم توڑ گئی اور اسے زمین سے اٹھ کر کھڑا ہونا بھی نصیب نہیں ہوا۔ رات کے اس پہر اس ویرانے میں کوئی اس کی مدد کرنے اور چیخ و پکار سننے والا بھی نہیں تھا۔ سمندر کے شور سے مل کر اس کی ہر فریاد و پکار وہیں پر گم ہو رہی تھی۔ جب نڈھال ہو کر اس نے ہر طرح کی مزاحمت ترک کر دی تو فاروق کی وحشت کو ذرا لگام لگی اور اس نے نیچے جھک کر رمیش کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کھینچ کر ٹیکسی کی پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ وہ ہوش میں تھا لیکن اس حال میں کہ ذرا چونچاں کتاب نہیں تھی۔ ہونٹ، ناک اور ایک آدھ دوسرے مقام سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے سمیت پورے جسم سے چمٹ جانے والی ساحلی مٹی کے ساتھ مل کر اس کی عجب حیت قضائی پیش کر رہا تھا۔ فاروق نے ٹیکسی کی اندرونی بتی جلا دی تھی، اسی لیے یہ سب واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ رمیش نحیف سی آواز میں بولا تو اس کے لہجے میں خوف کی لرزش تھی۔ اس لرزش کو فاروق کی آنکھوں کی بے پناہ وحشت اور سرخی بتدریج بڑھاتی جا رہی تھی۔ اپنی آنکھوں پر موجود سیاہ شیشوں کی اینک اس نے رمیش کی ٹھکائی کے اولین مرحلے میں ہی اتار کر جیب میں رکھ لی تھی اور اب ٹیکسی کی اندرونی روشنی میں رمیش کے لیے خوف کی علامت بنا بیٹھا تھا۔ خوف و دہشت کے اس تاثر کو مزید گہرا کرنے کے لیے اس نے اپنا چاقو بھی باہر نکال لیا اور رمیش کی شہرگ پر رکھتے ہوئے بولا، میں کون ہوں؟ اس بات کو چھوڑ کر یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور ربن کے قتل کے خونی کھیل میں کیسے شریک ہوئے۔ میں اس خونی کھیل کے ایک ایک کردار کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اپن کچھ نہیں جانتا، اپن سیدھا سادہ ایک ڈرائیور ہے۔ اپن کو جانے دو صاحب، اپن کے بیوی بچے تم کو دعا دیں گے۔ وہ جو کچھ دیر قبل بڑا ترم خان بن رہا تھا اور ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار تھا، اب اچانک سیدھا سادہ ڈرائیور بن کر اس کی منتیں کرنے لگا۔ اب میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اب تیرا منہ اس وقت تک بند رہے گا جب تک تو خود بولنے کے لیے راضی نہیں ہو جاتا۔ فاروق پر اس کی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا اور مزید سنگین لہجے میں بولتے ہوئے اس نے ٹیکسی میں ہی پڑا ایک میلا کچیلا کپڑا اٹھا کر بصورت ڈرائیور کے منہ میں ٹھونس دیا۔ یہ کپڑا جو شاید وہ اپنی گاڑی کی صفائی کے لیے استعمال کرتا تھا، اب اس کی زبان بندی کا وسیلہ بن گیا تھا۔ اس کا منہ بند کرتے ہوئے فاروق نے اس کا دایاں ہاتھ تھاما اور بولا، تو ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے دادا کے ہاتھ پیروں کی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں۔ اب تیرا بھی حق نہیں بنتا کہ تو اپنے ہاتھ پیروں میں انگلیاں لے کر پھرے۔ جملہ مکمل ہوتے ہی اس نے رمیش کی اکٹھی دو انگلیاں ایک جھٹکے سے کاٹ ڈالیں۔ خود کو بچانے کی کوشش میں رمیش کا جسم جھٹکے لے کر رہ گیا کہ فاروق نے اسے پائیدان پر گرا کر اپنے پیروں کا پورا بوجھ اس کے جسم پر ڈال رکھا تھا۔ انگلیاں کٹنے کی تکلیف سے وہ اپنی جگہ پڑے پڑے ہی پھڑپھڑانے لگا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے رمیش، صرف دو انگلیاں کٹنے پر اتنا تڑپ رہے ہو، ابھی تو تمہاری پوری 18 انگلیاں باقی ہیں۔ یہ وہ نرم خو اور نازک احساسات والا فاروق نہیں تھا، یہ وہ فاروق تھا جس نے اپنی عزیز ترین ہستی کی زخم لاش دیکھی تھی، جس نے ایک ایسے شخص کو ہسپتال کے بستر پر خاموشی اور بے بسی سے دم توڑتے دیکھا تھا جو زندگی کی علامت تھا، جس سے وہ چھاؤں چھن گئی تھی، جو زندگی کی تپتی دوپہر میں اس کی بقا کا سبب بنی تھی۔ تو آج کا فاروق اگر ہاتھ سے کتابیں رکھ کر خنجر تھامے درندوں سے ان کی درندگی کا حساب لینے پر اتر آیا تھا تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ درندوں سے کبھی اس زبان اور انداز میں گفتگو نہیں کی جا سکتی جس انداز میں خوش رنگ و خوشگلو معصوم پرندوں سے کی جاتی ہے یا بھولے بھالے مفید مویشیوں سے کی جاتی ہے۔ درندوں سے نمٹنے کے لیے اپنے اندر بھی ایک درندگی پیدا کرنی پڑتی ہے، حوصلے کو بلند کرنا پڑتا ہے اور دل کو مضبوط کر کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو آج وہ یہ سب کر رہا تھا جب ہی تو رمیش کی تیسری انگلی کو پکڑ کر کاٹتے ہوئے اس کا دل کانپا، نہ دل میں رحم کی کوئی لہر اٹھی۔ تیسری انگلی کٹنے کی اذیت نے رمیش کا رہا سہا دم خم بھی نکال دیا۔
اور وہ بری طرح سر پٹکتے ہوئے اشارہ کرنے لگا کہ وہ فاروق کا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ تمہاری انگلیاں کاٹنے میں بہت لطف آ رہا تھا، لیکن تم بڑے عقل مند نکلے کہ صرف 3 انگلیوں پر ہی ہار مان لی۔ فاروق نے زہرخند لہجے میں کہا اور اس کے منہ میں ٹھونسا گیا کپڑا کھینچ کر باہر نکالا۔ میرا بہت خون بہہ رہا ہے، پہلے ان زخموں پر کوئی پٹی باندھ دو۔ منہ کھلتے ہی اس نے وحشت زدہ لہجے میں اس سے درخواست کی۔ میرے پاس تو صرف یہ چاقو ہے، اور چاقو خون روکنے کے نہیں، خون بہانے کے کام آتا ہے۔ تم چاہو تو میں تمہاری چوتھی انگلی بھی کاٹ کر دکھا سکتا ہوں۔ بے حد سرد مہری سے یہ بات کہتے ہوئے فاروق نے اس کے دوسرے ہاتھ کا پنجہ گرفت میں لیا۔ بھگوان کے لیے نہیں، تم پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ رمیش کانپ گیا اور بے اختیار ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، لیکن فاروق کی گرفت اتنی کمزور نہیں تھی کہ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑا پاتا۔ مجھے سب کچھ بتاؤ، دادا کے قتل کے پیچھے موجود ہر محرک کے بارے میں اور اپنی اس قتل میں شمولیت کے بارے میں۔ فاروق نے اسے حکم دیا تو وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجنے لگا۔ دادا کے مرڈر کے پیچھے سب سے بڑا موٹیو بھاٹیا سیٹھ تھا۔ کچھ دن ہوئے سیٹھ کی اکلوتی بیٹی نے سوسائیڈ کر لی۔ پولیس کے ایکسپرٹس کی رپورٹ یہی کہتی تھی کہ لڑکی نے آتما ہتیا کی ہے، لیکن سیٹھ یہ بات نہیں مانتا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ اس کی بیٹی کا مرڈر ہوا ہے اور اس مرڈر میں ربن اور اس کے اڈے کے لوگ شامل ہیں۔ سیٹھ اسپیشلی کسی فاروق استاد کا نام لیا تھا، لیکن پتہ لگا کہ ربن نے فاروق کو کہیں چھپا دیا ہے یا کنٹری سے باہر نکال دیا ہے۔ سیٹھ بولا، فاروق سے جب موقع ملے حساب لے لیں گے، پہلے اس کے گاڈ فادر ربن کا کام تمام کرو اور ایسا چکر چلاؤ کہ پورا اڈا تباہ ہو جائے۔ پولیس پہلے ہی ربن سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ گورے افسر ولیم کے کیس میں انوالو ہونے کے باوجود ربن اس کیس سے صاف بچ نکلا تھا اور پولیس کی اچھی خاصی انسلٹ ہوئی تھی۔ اس کیس میں پولیس کو مجو دادا نے ربن کا نام دیا تھا۔ اس کی انسپیکٹر وکرم سے گہری یاری ہو گئی تھی۔ انسپیکٹر نے اپنے پروموشن کے چکر میں مجو کو بہت چھوٹ دی اور اپنے پاس پناہ بھی دے بیٹھا۔ بعد میں انسپیکٹر خود غائب ہو گیا اور مجو ہی نے بتایا کہ اس کام کے پیچھے بھی ربن کا ہاتھ ہے۔ پولیس کو ثبوت بھی مل گیا اور ربن کے وہ دونوں آدمی پکڑے گئے جو انسپیکٹر کی لاش کو ٹھکانے لگانے لے جا رہے تھے۔ اتنے بڑے ثبوت کے بعد پولیس ربن کو اریسٹ کر سکتی تھی، لیکن ڈی ایس پی راٹھور نے الگ چکر چلا دیا۔ اس نے ربن سے ڈیمانڈ کی کہ وہ بلوائی بن کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمان آبادیوں پر 2-4 حملے کر ڈالے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ربن نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ڈی ایس پی راٹھور بھی معاملہ ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ صرف ربن کو جھانسا دے کر اس سے یہ کام لینا چاہتا تھا۔ 1-2 بلووں کے بعد پولیس خود ربن اور اس کے ساتھیوں کو گھیر کر مار ڈالتی یا اریسٹ کر لیتی اور دنیا کو یہ بتایا جاتا کہ مسلمان آبادیوں پر اصل میں ہندو نہیں بلکہ گنڈے بدماش حملے کر رہے ہیں جن کا مقصد لوٹ مار کرنا ہے۔ ربن کے مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھا کر ایک بیان یہ بھی داغ دیا جاتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اصل میں خود مسلمان ہی ہیں اور وہ یہ سارا ڈرامہ خود کو مظلوم اور ہندوؤں کو ظالم ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یوں ایک تیر سے 2 شکار ہو جاتے، لیکن ربن مانا ہی نہیں تو اسے دوسرے طریقے سے شکار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں سالوں سے پولیس کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن کبھی کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا، اڈے کے لوگوں کو بھی نہیں، کیونکہ میں نے کبھی ان کے کسی کام میں دخل ہی نہیں دیا۔ پر اس بار میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ ربن اکیلے میں کہیں آتا جاتا دکھائی دے تو اس پر نظر رکھوں اور فوراً تھانے میں رپورٹ کروں۔ نصیب سے ایسا ہوا کہ ربن میری ٹیکسی میں بیٹھ کر ہی سی پورٹ جانے کے لیے نکلا تو میں اسے ادھر چھوڑ کر سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ ڈی ایس پی صاحب کو فون کر کے ساری بات بتائی گئی تو وہ بھی آ گئے اور مجو دادا اور اس کے ساتھیوں کو بھی بلاوا بھیجا۔ ہم کو اندازہ تھا کہ ربن پورٹ پر گیا ہے تو اسے وہاں تھوڑا سمے لگے گا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے اندازے سے تھوڑا پہلے ہی ادھر سے لوٹ پڑا۔ راستے میں مجو دادا ہی نے تانگے میں اس کی جھلک دیکھ کر باقیوں کو خبردار کیا تو اسے وہاں گھیر لیا گیا۔ آگے جو ہوا وہ تو تم بھی سمجھ سکتے ہو۔ بولتے بولتے آخر میں رمیش کا لہجہ ایسا ہو گیا جیسے اسے بہت نکاہت ہو رہی ہو اور وہ مشکل سے ہی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہو۔ تینوں کٹی ہوئی انگلیوں سے جاری خون کا بصورت اخراج ہی یقیناً اس نکاہت کا سبب تھا۔ کچھ اثر نفسیاتی بھی ہوگا کہ اپنے جسم سے اپنے خون کو تیزی سے خارج ہوتا دیکھنا واقعی بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے، اور پولیس کے ایک مخبر میں اتنا دل گردہ نہیں ہوتا۔ تم فاروق استاد ہونا، اپن نے تمہیں دیکھ رکھا ہے، پر تمہارا حلیہ بدلا ہوا ہونے کی وجہ سے پہلے پہچانا نہیں تھا۔
رمیش کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی فاروق کچھ پل کے لیے یوں ہی بیٹھا رہا تو خود رمیش نے ہی دوسری بات چھیڑی۔ پہلے پہچان جاتے تو اس جال میں پھنسنے کے بجائے مجھے کسی جال میں لے جا کر پھنسا دیتے۔ فاروق نے اس پر طنز کیا۔ اپن نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، لوگ کہتے ہیں تم من کے بہت نرم ہو، پلیز اپن کا بلڈ روکنے کے لیے کچھ کرو، بلکہ ہو سکے تو اپنے کو ہسپتال پہنچا دو۔ اب وہ خوشامد پر اتر آیا تھا۔ صرف 3 انگلیاں کٹنے سے کوئی اتنی جلدی نہیں مرتا رمیش، دادا کی 20 انگلیاں کاٹ دی گئی تھیں، اس کے جسم پر چاقو سمیت پتہ نہیں کن کن چیزوں سے گھاؤ لگائے گئے تھے، اور سب سے بڑھ کر اس کے سینے میں گولی ماری گئی تھی، پھر بھی وہ کئی گھنٹوں تک زندہ رہا تھا، صرف اس آس پر کہ آخری سانسیں میری موجودگی میں لے گا۔ کیا اس دنیا میں تمہارا ایسا کوئی پیارا نہیں ہے جس کے لیے تم جینا چاہو؟ چاہے تمہارے جسم سے زندگی قطرہ قطرہ کر کے نکل رہی ہو، پھر بھی تم اس پیارے کا دیدار ہونے تک جیتے رہو۔ فاروق کے لہجے میں ایسی سرد مہری اور بے اتنائی در آئی کہ رمیش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو، میں یہاں پڑے پڑے مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ رمیش باقاعدہ رونے لگا۔ تمہیں ایسی درخواست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے ربن کے ساتھ وہ سب کرتے ہوئے سوچا تھا کہ ایک اس کے جانے سے کتنے لوگ اجڑ جائیں گے؟ تم اکیلے اپنے بچوں کے لیے روتے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ ربن کا ہاتھ کتنے بے آسرا بچوں کے سر پر تھا۔ وہ بمبئی کے کتنے یتیموں کی کفالت کر رہا تھا۔ دادا تو اس کو حالات نے بنا دیا تھا، ورنہ اس کے سینے میں کیسا سونے کا سا دل تھا، کاش کسی نے دیکھا ہوتا۔ اس نے تو کبھی کسی مظلوم کی مدد کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا پارسی، وہ تو بس انسانوں کے کام آتا تھا۔ لیکن تم جیسے درندے بھلا ایک اچھے انسان کو کیسے پہچان سکتے تھے؟ تم نے اسے قتل کر دیا اور اپنے لیے زندگی مانگتے ہو، کیسے ظالم ہو تم لوگ۔ فاروق نے ایک آہ بھری اور کرب سے آنکھوں کو بینچ لیا۔ رمیش کو شاید ایسے ہی کسی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے یکدم ہی فاروق کے چاقو والے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ رد عمل میں فاروق کے ہاتھ نے اضطراری حرکت کی اور چاقو اسے کھینچ مارا۔ چاقو سیدھا اس کے قدموں میں پڑے رمیش کے دل میں پیوست ہوا اور اس کا جسم جھٹکا کھا کر لمحوں میں ساکن ہو گیا۔ دل پر ہونے والے وار نے اسے دوسرا سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا۔ ہرچند کہ فاروق خود بھی اسے زندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، پھر بھی اس کے یکدم زندگی سے محروم ہو جانے پر ذرا دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ زندگی بڑی بے ثبات شے کا نام ہے، لیکن یہ جب بھی بچھڑتی ہے پیچھے والوں کو جھٹکا ضرور لگتا ہے۔ فاروق کو بھی ایک جھٹکا لگا تھا اور پل بھر کے لیے ان بچوں کا خیال بھی آیا تھا جن کا وہ اسے مسلسل واسطہ دیتا رہا تھا، لیکن وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کا جلد یا بدیر یہی انجام ہونا تھا۔ ایک طرف وہ پولیس کے لیے خفیہ طور پر خدمات انجام دے رہا تھا تو دوسری طرف اپنے لیے ایسے شکار ڈھونڈتا پھرتا تھا جن کی مطلوبہ خدمات انجام دے کر چند نوٹ کھڑے کر سکے۔ یہ خدمات یقینی طور پر اخلاق اور قانون کے دائرے سے باہر تھیں، جیسے کہ اس نے فاروق کو بھی پیشکش کی تھی۔ اس نے تو یہاں تک بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ رقم کے عوض قتل بھی کر سکتا ہے، تو ایسا آدمی بھلا کس ہمدردی کے لائق تھا؟ وہ ایسا ویسا آدمی نہ ہوتا تو رات کے اس پہر اس کے ساتھ ساحل کے اس دور افتادہ حصے تک کیوں چلا آتا؟ اسے آس ہوگی کہ پیسنجر اس کے مطلب کا ہوا تو اس کی جیب ڈھیلی کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور کسی مشکوک سرگرمی میں مبتلا پایا گیا تو وہ پولیس کو مخبری کر کے وہاں سے انعام پائے گا۔ لیکن ہر بار تو آدمی کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی، سیانہ کوا بھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے، اور یہی آج رمیش کے ساتھ ہوا تھا۔ فاروق اس کی موت کے لمحاتی صدمے سے باہر آیا تو پہلے اس کے سینے سے اپنا چاقو کھینچ کر اس کے کپڑوں سے صاف کیا، پھر اپنے ہاتھ بھی پونچھ ڈالے۔ خون کے چھینٹے اس کے لباس پر بھی آئے تھے، لیکن وہ پہلے ہی با اہتمام ایسے گہرے رنگ کا لباس پہن کر آیا تھا کہ اس پر خون کے یہ داغ نمایاں نہیں ہو رہے تھے۔ رمیش کی لاش کو ٹیکسی میں چھوڑ کر وہ نیچے اترا اور خراما خراما چلتا ہوا وہاں سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس کے پیروں میں اتنی جان تھی کہ وہ ویرانے کو طے کر کے اسے کسی ایسے مقام تک پہنچا سکے جہاں سے اسے اپنے لیے سواری مل جائے۔ البتہ رمیش کا بے جان جسم ایک سواری میں موجود ہونے کے باوجود حرکت کرنے سے محتاج تھا، اور لاش کے دریافت ہونے تک اسے وہیں پڑے رہنا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔